وإياك نستعين تحریک انصاف کے کارکنوں، تحریک انصاف کے نوجوانوں، ISF یوتھ، خواتین، میرے بزرگوں، میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں فجر کے وقت تقریر کر رہا ہوں گا. اور یہ صرف ایک پارٹی پاکستان میں فجر کے وقت جلسہ کر رہی ہو، اور وہ پارٹی انشاءاللہ نیا پاکستان بنائے گی. 40 گھنٹے ہوئے، 40 گھنٹے بڑے غور سے میری بات سنیں. 40 گھنٹے سے میں سویا نہیں ہوں. آپ نے بڑے غور سے میری بات سننی ہے. 40 گھنٹے سے سویا نہیں. صبح صرف ناشتہ کیا، نہ اس کے بعد کچھ کھانا کھایا. لیکن میں آپ کو تب بتاؤں کہ میں اور 40 گھنٹے جاگ سکتا ہوں. لاہور سے شروع ہوئے، جس شہر میں ہم گئے، میں آپ کو یہ بتا دوں، جو مرضی کوئی کر لے. جو میں نے دیکھا ان 40 گھنٹے میں، اور جب میں اسلام آباد کی ایئرپورٹ روڈ سڑک کے اوپر آیا تو جو نوجوان، بارش ہو رہی، عورتیں، نوجوان ساتھ گاڑی پہ کے ساتھ کم از کم 10 کلومیٹر چلے. میرے پاکستانیوں، یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ کبھی کسی قوم کی تاریخ میں ہوتا ہے. یہ کبھی کسی قوم کو موقع ملتا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا. یہ ہمیں موقع مل گیا اور اس موقع کو ہم نے جانے نہیں دینا. میں جب اسلام آباد میں گھسنے لگا، سڑک پہ آیا، تو پولیس والے نے بڑے ادب سے مجھے ایک لیٹر پکڑایا. اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا، عمران خان، آپ کی جان کو خطرہ ہے. پنجابی طالبان نے فیصلہ کیا آپ کو قتل کرنے کا. پتہ نہیں پنجابی طالبان، پشتون طالبان بھی کہہ سکتا تھا. کہتا پنجابی طالبان نے، سنیں، کہتا اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے، اور یہ جو آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر پنجابی طالبان حملہ کر سکتے ہیں. سنیں. نہ میں نے سوچا کہ یہاں آ رہا ہوں آزادی، پاکستان کو حقیقی آزادی کی جنگ میں سب کو شامل کرنے کے لیے. تو اگر اپنی جان کی قربانی دینی پڑ جائے تو چلو، مرنا تو ہے ہی. اپنے ملک کو آزاد کرنے میں، مرنے میں اگر جان چلی جائے تو کیا؟ میں تحریک انصاف کے نوجوانوں آپ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں ایک چیز، خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے.
خوف ایک انسان کو بڑا انسان نہیں بننے دیتا. یہ جو خوف کا بت ہے یہ آپ نے توڑنا ہے. یہ جو خوف ہے کہ یہ آپ کو مار دیں گے، یہ خوف ہے کہ انہوں نے جو ہمارے اوپر عورتیں بچے تھے گجرانوالہ کے اندر جشن بنا رہے تھے، سڑکوں پہ گرمی بھی تھی، عورتیں بچے سارے سڑکوں پہ نکلے ہوئے، اور یہ بزدل 30-40 لوگ پولیس کی وین کے اوپر کھڑے ہو کے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا. پولیس کی وین پہ کھڑے ہو کے ایک تو پنجاب پولیس کو انہوں نے کیا بنا دیا ہے کہ اتنا خوف ان پہ ڈال دیا ہے کہ اگر ان کے ناجائز کام نہ کریں تو ان کو نوکریوں سے بیچاروں کو نکال دے. تو وہ چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بچے چلے جا رہے ہیں سڑکوں پہ، جشن بنا رہے ہیں، اور پتھراؤ شروع کیا، گولیاں چلائی انہوں نے ہمارے کنٹینر پہ. کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں، اور کس طرح کا پاکستان بنایا انہوں نے کہ مجرموں کو تحفظ دیتے اور مجرموں کو پولیس تحفظ دیتی ہے. تو میں تب بھی فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو جائے میں نے ادھر سے نہیں اٹھنا جب تک ہم اس ملک کو حقیقی آزادی نہیں دلواتے. اور میں حضرت سنیں، ایک منٹ بڑی غور سے سنیں. میں عجیب چیزیں اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ جناب نواز شریف کی حکومت کے خلاف اگر ہم کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ناجائز حکومت ہے، یہ غیر آئینی ہے، ڈیموکریسی کو ڈیریل کر رہے ہیں. ڈیموکریسی ہو تو اسے ڈیریل کریں. آپ کو میں صرف، کیونکہ لمبی تقریر کا وقت ہی، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اس ملک کا پرائم منسٹر نہیں ہے. میں کیوں سمجھتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ابھی کوئی 3-4 مہینے ہوئے تھے تو انٹیریئر منسٹر کھڑے ہو کے کہتے، میں نے کہا 4 حلقے صرف کر دیں، صرف 4 حلقے. اگر 4 حلقوں میں دھاندلی نہیں ہے تو 60 حلقے میں جو ہم سمجھتے کہ دھاندلی ہوئی ہے ہم وہ بھی چھوڑ دیں گے. تو میں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا، سپریم کورٹ میں بھی گیا، الیکشن ٹرائیبیونل پہ بھی گیا. تو پارلیمنٹ میں جب میں نے کہا تو انٹیریئر منسٹر نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہر حلقے میں، یہ غور سے سنیں، ہر حلقے میں 60 سے 70 ہزار ووٹ ایسی ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکتی، جو ویریفائی نہیں ہو سکتی. یہ اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے اس لیے کہ سیاہی اور کاغذ جو استعمال کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. ہم نے سوچا ہم تو اسی وقت سپریم کورٹ جا سکتے تھے اور کہتے کہ اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرو. یہ الیکشن تو جعلی ہو گئی کہ جس وقت 60 سے 70 ہزار ووٹ اب ویریفائی نہیں کر سکتے تو یہ الیکشن کیسی ہے. میں 8,000 ووٹ سے مجھے ہرایا لاہور میں، تو اگر 60,000 اس حلقے میں ووٹ ویریفائی نہیں ہو سکتی تو میں ہرا کیسے؟ اس لیے لیکن ہم نے کہا ٹھیک، ہم ٹرائیبیونل میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، کوئی ہمیں انصاف نہیں ملا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے تفتیش کرنی شروع کی تو پتا چلا کہ یہ ووٹ ویریفائی کیوں نہیں ہو سکتا. اور یہ غور سے سن لیں، پتا یہ چلا کہ الیکشن سے 2 دن پہلے 9 مئی کو ایک انہوں نے الیکشن کمیشن پنجاب میں خاص طور پہ
ایک آدمی کو لے کے آئے, اس کا نام محبوب انور یا کچھ تھا. 2 دن پہلے 5 پنجاب کی ڈویژنز میں جدھر تقریباً 100 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں, لاکھوں ووٹوں, لاکھوں بیلٹ کی پرنٹنگ کرواتا ہے 2 دن پہلے. جب چیف سیکرٹری اس سے پوچھتا ہے, اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری, دونوں بڑے زبردست آفیسرز, پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کرا رہے ہیں؟ اس نے کہا اوپر سے آرڈر آیا ہے. اور یہ جو لاکھوں بیلٹ پرنٹ کرواتے ہیں یہ دیتے ہیں نون لیگ کے لوگوں کو. اور اس لیے کمال یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت پنجاب کی, جس کی پنجاب کی تاریخ کی سب سے بری پرفارمنس, چاہے اکنامک لو یا ایگریکلچر لو, اس کو دگنے ووٹ مل جاتے ہیں. 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ ووٹ پڑ جاتا ہے. تو ہمیں تب سمجھ آئی کہ ووٹ کیسے پڑا. تب سے لگے ہوئے ہم انصاف لینے کے لیے. انصاف جب نہیں ملا تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں نہ کوئی قانونی طریقہ, کوئی راستہ نہیں انصاف لینے کا سوائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں. میں آپ سب کو ایک آج بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, میں اپنے پاکستانیوں, آپ تحریک انصاف ہیں, میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح کی الیکشن کو چیلنج نہ کیا, یاد رکھیں اس ملک کے اندر کوئی پروفیشنل, کوئی پڑھا لکھا, کوئی ایماندار انسان الیکشن نہیں لڑ سکے گا. کیونکہ جب الیکشن میں دھاندلی ہونی ہے اور دھاندلی میں مقابلہ ہونا ہے تو الیکشن تو صرف وہ جیتے گا جس کو بہتر دھاندلی کرنی آتی ہے, وہ لوگوں کی ووٹوں پہ تو نہیں جیتے گا. اس لیے ہم نے کسی صورت اس الیکشن کو قبول نہیں کرنا, کیونکہ اگر ہم نے قبول کر لیا ہم نے پاکستان کی جمہوریت کی تباہی میں ہمارا بھی ہاتھ ہوگا. تو میں تو اب یہاں بیٹھوں گا اور میاں نواز شریف آپ فیصلہ کر لو. ایک ہی آپ کے پاس راستہ ہے, آپ ریزائن کر کے ری الیکشن کروا دیں. کیونکہ اگر آپ نے 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ ووٹ لے لی 2008 سے لے کے 2013 میں, تو آپ کو تو ری الیکشن میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تحریک انصاف نے پختونخوا میں الیکشن جیتی. آپ مجھے کل کہیں, میں کہوں کل الیکشن کرتا ہوں پختونخوا میں اور ہم پہلے سے زیادہ سیٹیں لیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو کیوں ڈر ہے, یہ کیوں خوف زدہ ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دال میں کالا ہے. ان کو پتا ہے کہ بہت بڑی میچ فکسنگ ہوئی اور ہمیں پتا ہے کہ کون کون کھلاڑی تھے اس میچ فکسنگ میں. تو اب ہم نے کرنا کیا؟ ہم نے کرنا یہ ہے, میں تو آج بھی یہاں سونے کے لیے تیار ہوں لیکن ویسی فجر ہو گئے. کل سے 3 بجے سے ہم یہاں دھرنا دیں گے. کل رات اس کنٹینر کے اوپر انشاءاللہ میں رات گزاروں گا. میں سارے پاکستانیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ یہاں پہنچیں. مجھے پتا ہے کہ لاہور سے بہت بڑے قافلے پہنچ رہے ہیں پنجاب سے, جو ابھی تک یہاں پہنچے نہیں. میں چاہتا ہوں سارے پاکستانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ یہاں پہنچیں اپنی آزادی لینے کے لیے. آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا, آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, جیتنی پڑتی ہے. میں پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں, عمران خان کو تو اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے. مجھے کوئی انسان کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا. نہ مجھے کوئی پیسہ دے سکتا ہے, نہ کوئی شہرت دے سکتا ہے, نہ کوئی عزت دے سکتا ہے.
لیکن جو ہمارا ملک ہے، جو ہم پاکستانی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس طرح کے پاکستان میں ہم رہنا چاہتے ہیں؟ ایسے پاکستان میں جدھر کلو بٹ جیسے لوگوں کو سب کے سامنے، سارے کیمرہ ٹی وی کیمراز کے سامنے وہ قانون توڑتا ہے، اور اس کے بعد ہم عدالت سے دیکھتے ہیں کہ وہ باہر جا رہا ہے، اسے کوئی نہیں پکڑتا۔ کیا اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں جس ملک میں غریب غریب ہوتا جائے اور امیر امیر ہوتا جائے؟ اس ملک میں جدھر اگر آپ کمزور ہیں آپ کوئی جائز کام نہیں کروا سکتے، اور اگر آپ طاقتور ہیں آپ ہر ناجائز کام کر سکتے ہیں؟ کیا اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں جس کا وزیر اعظم اپنے پیسے باہر رکھتا ہے؟ کیا وہ وزیر اعظم جو کہ ٹیکس چوری کرتا ہے؟ کیا وہ وزیر اعظم جو منی لانڈرنگ کرتا ہے؟ کیا وہ وزیر اعظم جس کا سمدھی لکھ کے دیتا ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ یہاں سے پیسہ پاکستان سے باہر لے کے گیا؟ کیا وہ وزیر اعظم جس کا بیٹا 8 ارب کے گھر میں رہتا ہے لندن میں، کی روٹی نہیں کھا سکتی؟ کیا ہم نے اس کے لیے ایک تعلیمی نظام اور غریب کے لیے ہمارے حکم سب سے زیادہ ایک ساتھ، لیکن کہ جس طرح غریب قوم کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے ہیلی کاپٹر منٹ کے بعد ہیلی کاپٹر جیٹ میں بیٹھتا، چھوٹے میاں صاحب کا بیٹا لاہور کے 3 لوگ قرضے پہ پانی پہ اس مقلوص کو کہ وقت آ گیا کہ ہمیں یہ ناقبول، ہم نے ایسے حکمرانوں سے اب سب کو ہوتا ہے عمران خان کی زندگی میں تو کوئی فرق، بچوں کا مستقبل آپ گے، آپ انہی بادشاہت کی غلامی حقوق اور اپنی آزادی کے لیے نہ کھڑے ہوئے۔ میں جب تک نواز شریف استعفیٰ آتا ہے ہم اس کو اور پنجاب ہو چاہے سندھ ہو
بیٹھے ہیں کہ میاں صاحب اور انشاءاللہ نئے الیکشن پاکستان بنے گا، نئے پاکستان سے ہمارے کو آپ اور فجر کی